بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ میں نے بیان کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 22 جمادی الثانی 22 جمادی الآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن، اسی کے متعلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا. امت میں سب سے بہترین فرد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. قرآن کریم کی جو یہ آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیشین گوئی کے طور پر کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس امت میں اسلام اور دین سے اختلاف پیدا ہوگا. تو اللہ تعالی قادر مطلق ہے، لیکن اس اختلاف کو جس کے ذریعے سے ختم فرمانے والے تھے ان کی تعریف اللہ نے کی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے مومنوں تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، ایسی جماعت اور ایسی قوم کو اللہ لے کر آئے گا جن کی سب سے بڑی صفت اور سب سے پہلی صفت جو اللہ کو پسند ہے کیا ہے؟ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہوگا اور وہ لوگ بھی اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہوں گے. تو یہ صفت کہ اللہ سے آدمی محبت کرے یہ تو ہر مسلمان کہتا بھی ہے کرتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سامنے سے یہ کہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے نہیں کہا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے. میں نے بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو عرب کے مکہ مکرمہ اور چند علاقوں کو چھوڑ کر پورے عرب کے اندر اختلاف پھیل گیا، اس لیے کہ پہلے سے ہی لوگ قبیلے وائز بٹے ہوئے تھے. تو ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کی فکر میں تھا کہ ہم اپنے قبیلے کے ساتھ رہیں گے، ہم کسی کو سرداری قبول نہیں کریں گے، کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ ایک اسلامی فریضہ ہے، اسلامی حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو یہ فتنہ اس طریقے سے ابھرا تھا کہ کسی کو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کرے. ایک طرف رومیوں نے اسلامی
شہر مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کے لشکر کی روانگی کی بات کی تھی. مدینہ کے اطراف میں لوگ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، زکات نہ دینے پر اڑے ہوئے تھے، اور تیسری چیز جو پیش آئی تھی یہ جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہو گئے تھے، اور جس کے ساتھ بڑی جماعت کھڑی ہو گئی تھی. ان تینوں کو ایک ساتھ کنٹرول کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کھڑا کریں یحبہم، جن کے دلوں میں ولا خوف لومۃ لائم، کسی کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ناراضگی کے، ان کے پاس کسی کا خوف نہیں ہوگا. ایسے مضبوط اپنے دل پر ہوں گے اور ان کا دل اللہ سے ایسی محبت پہ لگا ہوا ہو. ایسے لوگوں کو ہم کھڑا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا عظیم شخص، مضبوط شخص، انہوں نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رائے دی کہ آپ اس لشکر کو روانہ نہ کریں، مدینہ منورہ خطرے میں ہے، یہاں لوگ حملہ کرنے کے چکر میں ہیں، لہذا آپ ان کو نہ بھیجیں. لیکن وہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ایک مکہ مارا زور سے اور فرمایا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کیا زمانے جاہلیت میں آپ بڑے جابر اور سخت مزاج تھے کہ نبی کے قتل کرنے کے ڈر میں تھے، اتنے سخت مزاج تھے، اور اسلام میں آ کر آپ نرم پڑ گئے کہ اتنے حالات سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے کرنے کا حکم دیا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایسا کہنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہو گئے. وہی لشکر کو بھیجا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے جنہوں نے زکات کو دینے سے انکار کیا تھا، مدینہ کو کیپٹل کو چھوڑ کر تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا آپ لے جائیں، تو کہا کہ یہاں عورتیں اور بہت سارے لوگ ہیں کہ ان پر حملے کا خطرہ ہے. کہ اگر اس شہر میں لوگ جو بچی ہوئی عورتیں ہیں ان کو اگر شیر اور بھیڑی اگر کھا جائے تو بھی میں اس شہر سے اس شہر کو چھوڑ کر اللہ کے اس دین کو بول بالا کرنے کے لیے میں ضرور جاؤں. تشریف لے گئے اور ان لوگوں کو چند لوگوں کو سزا دی جس کی وجہ سے پورے عرب میں ایک ہی حکومت قائم ہو گئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. جو لوگ زکات کے منکر تھے سب کے سب زکات دینے والے بن گئے. پھر اسلام میں جو سب سے بڑی جنگیں ہوئی جس میں بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اس میں ایک جنگ تھی جنگ یمامہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں اور ان کی خلافت میں ہوئی، اور دوسری جنگ تھی جنگ قادسیہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی. تو جنگ یمامہ ہوئی ہے مسیلمہ ابن کذاب سے، جس نے نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، آپ کے روبرو کیا تھا، آپ کے سامنے کیا تھا. اس کی جماعت کے اس کے خاندان کے چند لوگ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ بھی آیا تھا ساتھ میں مسیلمہ. تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری نبوت کو مانتا ہے، کہ آپ میری نبوت کو مانتے ہیں تو میں آپ کو مانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ فتنہ اٹھ گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد کے لوگ صدیق اکبر پورا یقین تھا کہ اس فتنے کو جب تک وہ فتنہ اٹھ اسلام اتنا زبردست دین ہے، جب تک فتنہ اٹھا نہ ہو تب تک اس کو سب کے بات کرنا یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، لیکن ایسے انداز سے بتایا تھا. حضرت عمر کے ساتھ دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے. کہا کہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، لیکن جب تک قتل نہیں کیا تھا تب تک اس کو سزا نہیں دی گئی. یہ اسلام کا قانون ہے. بہرحال
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے زمانے میں اس جماعت کو بھیجا. مجھے بھی یہ بتانا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ میں ان تمام سے تنہا لڑوں گا، اگر کوئی میرے ساتھ نہیں آیا میں خود اکیلا ان لوگوں سے جنگ کروں گا. انہوں نے ایک جملہ اپنے دل سے جو بیان کیا تھا، آج لوگوں نے بڑی کتابیں اس پر لکھی ہیں. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ دین جس طریقے پر اور جس نہج پر اور جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں سے ایک ذرہ کمی ہو جائے یہ میرے لیے اس کو برداشت ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میری زندگی میں یہ دین کم ہو جائے، سنت کا ایک طریقہ چھوٹ جائے، جو حکم نبی دے کر گئے ہیں اس کو میں چھوڑ کر زندگی گزاروں اور میں اپنے گھر میں خوش رہوں، یہ میرے بس میں نہیں. یہی جملہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دلوں پر اور صحابہ کرام کے دلوں پر لگا تھا، اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ جو حکم دیں اور جو فیصلہ کریں آپ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ جملہ صدیق اکبر نے کہا تھا، لیکن ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں، میرے گھر میں، میرے شہر میں، میری آنکھوں کے سامنے میرے نبی کے دین کو اجاڑا جا رہا ہے اور اس کو برباد کیا جا رہا ہے، اور میں اپنے گھر پر اطمینان سے اپنے کھانے پینے اور سونے میں مست ہوں، یہ میرے سے نہیں ہو رہا. میں اپنے رب کے سامنے جہاں تک ہو سکے گا محنت کر کوشش کر کے اپنے رب کے سامنے کم سے کم دعا بھی کروں گا. اس کی یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. جملہ عربی میں نہیں آتا تو کم سے کم اردو اور گجراتی میں اپنے دل کو سمجھائیں. میں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے دین، اپنے نبی کے دین کے لانے کی فکر کروں گا، اور امت اپنے محلے میں، دنیا میں یہ دین عام ہو، تام ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی زندگیوں میں یہ دین پیدا ہو، اس کی میں کوشش کروں گا. یہ میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ جملہ اپنی زندگی میں تب جا کر اللہ نے کہا ہے یحبہم ویحبون، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. جس کے دل میں اللہ سے محبت نہ ہو، نبی سے محبت نہ ہو، اس دین اسلام سے محبت نہ ہو، میرے محترم دوستو، وہ اپنی زندگی سے، دین کی اجڑنے سے اس کے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہو. اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دین سے محبت ہوگی، نبی سے محبت ہے تو نبی کے طریقے سے محبت ہوگی. جو آدمی اپنی زندگی میں نبی کے طریقے کو نہیں اپناتا اور کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اور جھوٹے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. قرآن میں کہا ہے اللہ کہ جھوٹے لوگوں کو ہم ہدایت نہیں دیتے. اس لیے میرے محترم دوستو، جو دل میں ہے، جب تک ہمارے اعضاء ہمارے عمل سے ظاہر نہیں ہوگا تب تک ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت نہیں ہوں گے. میرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے نام کی بھی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کا نام دنیا میں چمکے، روشن ہو، اس کے لیے میں کوشش کروں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فریاد کی مسلمانوں سے، آج وہ فریاد میں آپ کو بھی سنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، انسانوں میں سے بہت سے لوگ، قرآن کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بہت سے انسان جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو معبود بنا رکھا ہے، ان کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اپنے ان جھوٹے معبودوں سے، جن کے دلوں میں وہ خود نہیں مانتے لیکن اپنی جھوٹے معبودوں کا انہوں نے اقرار کرنے کے بعد ان سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں
کہ ایسی محبت کو مسلمانوں کو اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ سے محبت کرنے جیسی چاہیے ایسی محبت وہ لوگ اپنے معبودوں سے کرتے ہیں. اور اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے جس کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے اس سے وہ اتنی محبت نہیں کرتا ہے جتنی یہ لوگ کرتے ہیں. جھوٹ ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے ہمارے ملک کا حال دیکھیے. کیسی لوگوں کے دلوں میں جذبہ بھرا جا رہا ہے. ہر گھر میں نہیں ہر فرد میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کے دلوں میں اپنی ان معبودوں کی ایسی محبت بڑھی جا رہی ہے کہ دنیا کی تمام تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں. دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ان پر آنی ہے آئے, لیکن ہم اپنی ان معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ ان کی اپنی عملی زندگی ہے, اقراری صرف نہیں, عملی زندگی ہے ان کی. جس شہر میں چلے جائیے, جس محلے میں, جس گلی میں, جس بس کی سواری میں, جس ٹرین کی سواری میں, جس پلین کی سواری میں آپ چلے جائیے, سب سے پہلے ان کے یہاں یہی بجایا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک کا حال ہے اور ہم مطمئن بیٹھے ہیں. کیا ہمیں اپنے رب سے وہ محبت نہیں, اللہ تعالیٰ سے وہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں جو ان کو ان غلط معبودوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ان غلط معبودوں سے اللہ کو چھوڑ کر ان سے ان کو اتنی محبت ہے. ایک مسلمان کو اتنی محبت ہونی چاہیے تھی. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے آگے, اپنے مومن بندوں سے اللہ تعالیٰ نا امید نہیں ہے. میرے نام کو بلند کرنے والے یہی مومنین کی جماعت, یہی مومنین کی جماعت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ارادہ کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ مومن ہیں ان کو اللہ سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے. ہماری زندگی کا حال دیکھیے, ہماری مسجدوں کا حال ہم دیکھیے, ہمارے بچوں کا حال دیکھیں. ہمارے بچوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس وقت کون سی نماز کا وقت ہے, یہ نہیں پتا ہے ہمارے بچوں. میرے گھر کے پاس ایک بچہ تھا 8-10 سال کا, میں گھر میں تھا اور اس نے کسی سے پوچھا, بڑے آدمی سے کوئی جا رہا تھا, مغرب کی نماز کا ٹائم ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم, وہ پوچھ رہا ہے. مجھے اتنا افسوس ہوا, حالانکہ عصر کی نماز پڑھ کے وہ نکل رہا ہے وہ آدمی, اور وہ پوچھ رہا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے کہ عصر کی نماز کا. جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ نماز کون سی نماز کا وقت ہے, وہ اپنے رب کے سامنے کیا پیشانی جھکائے گا. میں گھر کا بڑا ہوں, میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں, لیکن میں اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتا کہ بیٹا اپنے رب کے سامنے پیشانی ٹکانے کا وقت آ گیا ہے, چلو میرے ساتھ. اپنے عورتوں کو یہ کہہ کر نہیں جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے رب کی اطاعت کرو. آج ہماری مسجدوں کا یہ حال ہے. جمعہ جیسا اہم دن ہے, لیکن بہت سے میرے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ وہ مسجدوں سے دور ہیں. جمعہ کی نماز میں, ارے تم کون سی زبان سے کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں, مجھے اپنے رب سے محبت ہے, اپنے نبی سے محبت ہے, کون سی زبان سے کہہ رہے ہو تم نے اس کا کیا ثبوت دیا ہے کہ اپنے اللہ سے مجھے محبت ہے. اس وقت آدمی اس نے طے کیا ہے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اس مسجد کے اس دیوار سے اندر کئی دن ہو گئے انہوں نے پیر نہیں رکھا ہے. نماز ضرور پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو اس پر قائم و دائم رکھے, لیکن وہ مسجدوں کے صحن میں پڑھتے ہیں, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. کیا روزانہ میری زندگی کے اندر اتنی مشغولی ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں کرتا. میرے نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ ہو رہا ہے
کہ میں جماعت کی مصلی کے اوپر کسی کو امام بناؤں اور ان لوگوں کو جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں سمیت ان کے سامان سمیت ان کو آگ لگا دوں میں. میرا نبی اتنا غصے اور اپنے گھروں میں مطمئن ہے, اپنے دکانوں پر اپنے کاروبار پر مطمئن ہے. میرے محترم دوستو, اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم خوش رہیں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہم اپنے گھروں میں مطمئن رہیں گے. وہی جملہ جو منافقین کہتے تھے, ان بیوتنا عورہ, ہمارے گھر سیف, ہمارے گھر پردے والے سیف ہے, مطمئن ہے ہمارے گھر. ان بیوتنا عورہ, اللہ اس کا جواب دے رہے, فما ہی بعورہ, یہ نہیں ہے تمہاری گھر سیف. تم نے اپنی مسجدوں کو اگر سیف نہیں بنایا, اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا, تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے گھر آباد اور سیف رہیں گے. اگر یہ فتنے اگر دنیا میں نکلے تو ان تمہارے گھروں تک پہنچیں گے اور تمہارے گھروں کی عورتوں تک بھی پہنچیں گے. اپنی زندگیوں کو ذرا تو کچھ بدلو, کچھ تو اپنی زندگی کے اپنے حال پر رحم کرو, اللہ کا کچھ تو لحاظ رکھو, اللہ کے نام کی کچھ تو محبت اپنے دل میں بٹھاؤ. آج ہمارا حال یہ کہ ہم سوچے تو صحیح, نماز کے علاوہ کتنی مرتبہ میں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا. صبح سے اٹھنے کے بعد دن بھر میں کتنی مرتبہ پڑھتا ہوں کلمہ. ارے میرے محترم دوستوں, بزرگوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں, اللہ کے نام کو اتنا رٹا ہے کہ اپنی زندگیوں کے تہ میں گھس گیا تھا. مولانا عبد الرحمان صاحب کیبل پوری سہارنپور کے استاد تھے, مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. انہوں نے اللہ کے نام کو اتنا رٹا تھا کہ جب وہ سو جاتے تھے تو ان کی سانس جو نکلتی تھی اس میں بھی اللہ نکلتا تھا, بے اختیار نکلتا تھا. آج ہمارا حال یہ ہے, اختیار سے نہیں نکلتا. کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اللہ نہیں یاد آتا, سب یاد آتا ہے. میرے محترم دوستو, آج اللہ کے نام کا ورد ہماری زبانوں سے نکل گیا ہے. دنیا اتنی گھس گئی ہے, صبح اٹھنے کے ساتھ ہماری زبانوں پر مال و دولت سے بننے کا اور دنیا کی چیزوں سے راحتوں کے ملنے کا اتنا بول ہے کہ اللہ کے نام کا بیچ میں سے بول نکل گیا ہے. ہماری مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہے, ہمیں کوئی افسوس نہیں. یہ لوگ مندروں کی آباد کرنے میں اتنے مدد ہیں, لیکن ہمیں اپنی مسجدوں میں اپنی ذات سے اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے میں نے کیا کیا, میں نے کتنا وقت مسجد میں اپنا دیا. ان نمازوں کے بعد مجھے سوچنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنا اللہ کا بزرگوں کی روزانہ کے معمول میں اللہ کا ورد کتنا ہے پتہ ہے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ بہت سے بزرگوں کے معمولات میں تھا. روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا عبد الرحیم صاحب عالمگیری جنہوں نے لکھی ہے, اس میں سے ایک بہت بڑے آدمی تھے. اتنا انہوں نے اپنی جوانی میں اللہ کا ذکر کیا تھا, ایک سانس میں 800 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے ایک سانس میں. کیسی مشق کی ہوگی اللہ کے نام کی. بوڑھے ہو گئے تھے, بڑھاپے میں 200 مرتبہ تب بھی پڑھتے تھے. سانس کم ہو جاتا ہے بڑھاپے میں تو 200 مرتبہ پڑھتے تھے. کیا خدا کی محبت ان کے دلوں میں موجود تھی. دنیا کی کتنی ہی راحتوں کے نقشے سامنے آ جائے, لیکن اللہ کی محبت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اس میں پھر آدمی حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے. ہماری مسجدوں سے وہ ذکر چلی گئی. ہماری جماعت کی جو 6 صفات اور جو 6 نمبر ہے اس میں ایک مستقل نام ہے اس کا ذکر کا, کہ ذکر کرو, بغیر ذکر کے تمہیں کوئی چیز نفع نہیں دے گی.
اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے روزانہ کی معمولات میں سے بنانے کا یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، معمول ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری یہ مسجد ہم سے اس کی ہمارے سے حفاظت نہیں ہو سکی، یہ ہماری اپنی ذات سے ہم اللہ کے سامنے معذرت کریں اور ان مسجدوں کو آباد کریں۔ میں نے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ 3 دن ہم ہماری مسجد میں ذکر کریں، اس لیے کہ یہ 3 دن کفر کی بہت بول بالا ہو رہی ہے، اس کا بہت تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں اپنے اللہ کا تذکرہ کچھ نہیں کر سکتا اپنی مسجد میں اللہ کا نام روم کر کے، اس لیے سنیچر، اتوار اور پیر انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد 5-10 منٹ اللہ کے ذکر ہوگا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میں اس مسجد کو آباد نہیں کر سکا، وہاں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، اس کا مجھے افسوس ہے۔ تو اللہ کے سامنے میں اپنے عاجزی کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔